جیسے کہ کوئی ہیرا رکھا ہو اور وہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں روپے کا ہو اور چوروں کو پتا چل جائے کہ یہ کروڑوں کا ہیرا ہے، تو بتائیے چور اسی تاک میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے، کب چانس آئے اور ہم اس ہیرے کو چوری کر لیں۔ بس تم اس ملت کے ہیرے ہو، یہ ساری دنیا کے انسان تمہارے مقابلے میں بہت معمولی ہیں، ان کی حیثیت بہت کم ہے، تمہاری حیثیت دنیا نہیں آسمان والوں کی نگاہ میں تمہاری حیثیت ہیرے سے بڑھ کر ہے، تم ہیرے ہو، ہاں تم موتی ہو، تم ایسے موتی ہو کہ تمہاری قیمت نہیں لگائی جا سکتی، پوری دنیا ایک طرف اور تم میں سے بندہ ایک طرف، پوری دنیا تمہاری قیمت نہیں بن سکتی، تم اتنے قیمتی ہو، تمہیں پوری دنیا مل کر نہیں خرید سکتی، تم میں سے ایک کو نہیں خرید سکتی، تمہاری وہ حیثیت ہے، تمہاری اگر کوئی قیمت دے سکتا ہے تو صرف وہ خالق ارض و سماوات اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے اپنی سچی کتاب میں اس بات کو فرمایا، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الغر المیامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز بچوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب علم دین کے لیے کر لیا ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا انتخاب علم دین کے لیے کر لیا ہے۔ علم دین اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ ہر کس و ناقص کو نہیں دیتا۔ ہر کس و ناقص یعنی ہر عام آدمی کو، ہر بے طلب انسان کو اللہ یہ دے ایسا نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو علم کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو، جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو دل میں ملال نہیں آنا چاہیے کہ ہم مدرسے کی چار دیواری کے اندر آ گئے اور اب ہم محصور ہو گئے، محدود ہو گئے اور اب ہم کہیں نہیں جا سکتے، ہماری پاس اب آزادی نہیں رہی۔ گھر میں تھے تو ہم آزاد تھے، جب چاہتے سو جاتے، جیسا چاہتے کھاتے تھے، جہاں چاہتے وہاں جاتے، اور یہاں آنے کے بعد تو اب ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان کو اندر سے ملال ہو، وہ رنجیدہ ہو، نہیں نہیں، خوش نصیب ہے ہر وہ بچہ جو علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آ گیا ہے، کیونکہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اگر ایمان کے بعد کوئی نعمت ہو سکتی ہے جو عظیم نعمت ہے، تو وہ عظیم نعمت علم کی نعمت ہے، وہ نعمت قرآن کی نعمت ہے، جو نعمت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اور جس کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں گھر سے یہاں لے آئے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، ان کی تخلیق کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو پہچانا، اور اللہ نے سب سے پہلی نعمت ان کو جو عطا فرمائی
وہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. کیا بات ہوئی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. ابھی کھانے پینے اور سب دوسرے انتظام اس کا تذکرہ نہیں. قرآن مجید نے تذکرہ فرمایا. کس چیز کا تذکرہ فرمایا؟ علم کا تذکرہ فرمایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو نعمت عطا فرمائی تھی وہ علم کی نعمت تھی. اور میرے عزیز بچوں، علم تو اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ علم کا مقابلہ کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. علم، قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی ہے اللہ رب العزت ایمان والوں کا اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو خوب بلند کرتا ہے، ان کو خوب عزت عطا فرماتا ہے، ان پر خوب رحمتوں کی بارش فرماتا ہے. اللہ ان سے خوب راضی ہوتا ہے جو ایمان والے ہیں، علم والے ہیں. اتنی بڑی بات علم کی فضیلت میں فرمائی گئی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات فرمائی کہ تم میں اے انسانوں، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سیکھتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے مدرسے کے محتمم صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، مدرسے کے ناظم صاحب نہیں کہہ رہے ہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے. یہ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سب سے اچھے ہو، تم سب سے بہتر ہو. اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے تم سے اچھا کوئی نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور کیوں اچھے نہ ہو؟ قرآن تو تم جانتے ہو، قرآن مجید آسمان اور زمین کی سب سے عظیم اور سب سے سچی کتاب ہے. اور کہاں سے آئی ہے؟ لوح محفوظ سے آئی ہے. کس پر آئی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. اور وہ کتاب پہنچتے پہنچتے آپ اور ہم تک پہنچی. تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو ابھی بچے چھوٹے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے اور سمجھنے کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو علم پر میرا کہنے کا مطلب آپ سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر خوش ہونا ہے. کبھی مدرسے میں اپنے دل میں ملال نہیں لانا ہے، کبھی افسردہ اور رنجیدہ نہیں ہونا ہے، کبھی شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا ہے کہ اب بقرعید کا موقع آئے گا تو جاؤں گا تو دوبارہ نہیں آؤں گا. کوئی اور چھٹی آئے گی، جمعے میں گھر جاؤں گا تو پھر دوبارہ نہیں آؤں گا. یاد رکھو میرے بچوں، یاد رکھو کہ یہ وہ نعمت ہے. شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کو دنیا کی ہر نعمت مل جائے لیکن قرآن کی نعمت نہ ملے. شیطان مردود کیا چاہتا ہے؟ ان کو ہر نعمتیں ملے، یہ جو چاہیں، یہ جو کھانا چاہیں وہ کھانا ان کو ملے، یہ جو پینا چاہیں وہ پینا ان کو ملے، جو سواری یہ چاہے وہ سواری ان کو ملے. یہ زمین پر نہیں، یہ آسمانوں میں اڑنے لگے. مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. مجھے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ یہ بچہ قرآن مجید پڑھنے نہ لگے. شیطان قرآن مجید پڑھنے نہیں دے گا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل نہیں کرنے دے گا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ کا یہ حکم یہ ہوا کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ قرآن مجید پڑھتے وقت میں اعوذ باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ کا کیا مطلب؟ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے. اعوذ باللہ کہیں اور نہیں پڑھی جاتی. آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے. آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے. اعوذ باللہ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ صرف قرآن مجید میں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں شیطان چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کام کرے لیکن قرآن نہ پڑھے، قرآن مجید کو نہ سمجھے. اس لیے میرے عزیز بچوں، شیطان کی پوری طاقت اس پر لگ رہی ہے کہ یہ کسی طرح سے مدرسے سے چلے جائیں، یہ قرآن مجید نہ پڑھیں، اور تمہیں شیطان مردود سے بچنا ہے. اور قرآن مجید کو پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. ناظرہ پڑھنے والے بچے ناظرے میں محنت کریں، حفظ کرنے والے بچے حفظ میں محنت کریں، عربی پڑھنے والے بچے قرآن مجید کو سمجھنے کی خوب محنت کے ساتھ عربی پڑھیں.
تو یہ جو نعمت تو آپ کو مل رہی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس بہت بڑی نعمت کے پیچھے بہت بڑا ڈاکو لگا ہوا ہے، اور وہ ڈاکو کون ہے؟ شیطان۔ اگر آپ نے تھوڑی فکر نہیں کی تو وہ شیطان اس دولت کو لے جائے گا، وہ حملہ آور ہو جائے گا۔ شیطان یہ چاہتا ہے۔ اچھا، شیطان جو ہے وہ اس طرح سے ایک دم نہیں چھینتا، یہ نہیں کہ مدرسے سے کسی بچے کو اٹھا کے لے جائے گا اور درجے سے اٹھا کر کہیں اور اس کو لے جا کر چھوڑ دے گا، یہ نہیں کرتا۔ شیطان جو قرآن مجید پڑھنے والوں کو وہ بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اور کس طرح سے لے جاتا ہے؟ ان کو گناہوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ تم جھوٹ بولو، جب جھوٹ بولو گے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے تمہاری زبان ناپاک ہو جائے گی، اور جب زبان ناپاک ہو جائے گی تو اب تم اس سے قرآن مجید یاد کرنا چاہو گے، تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ تم اس زبان سے غیبت کرو، تم اس زبان سے گالی بکو، اس کی حوصلہ افزائی کرے گا، گناہ کی باتیں کہلوائے گا۔ ان آنکھوں سے تم گناہ کرو، اور جب تم ان آنکھوں سے گناہ کرو گے تو اب وہ جب تم دین کی بات دیکھو گے، پڑھو گے، تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ان کانوں سے گناہ کروائے گا۔ اب جب یہ گناہ ہوں گے تو ان گناہوں کی وجہ سے پھر انسان پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے، قرآن مجید کے طالب علم کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن مجید کا طالب علم اس کے لیے تو ضروری، اشد ضروری ہے کہ وہ گناہوں اور معصیتوں سے پوری طرح سے اجتناب کرے، ورنہ وہ شیطان کا آلہ کار بن جائے گا۔ شیطان اس کو اچک لے جائے گا، آہستہ آہستہ اس کے گناہوں کا میل اس کے دل کے اوپر لگتا رہے گا، دل اتنا آلودہ ہو جائے گا، اتنا زنگ اس میں لگ جائے گا کہ پھر وہ کوئی چیز سمجھنا بھی چاہے گا تو سمجھ نہیں پائے گا۔ اس لیے میرے عزیز بچوں، یہاں پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ تمہیں گناہوں اور معصیتوں سے بچنا ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا ہے، زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، نمازیں کبھی نہیں چھوڑنا ہے، کوئی بھی وہ گناہ۔ نماز تو بہت بڑی چیز ہو گئی، نماز تو فرائض میں داخل ہے۔ ایمان کے بعد اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ نماز کا حکم ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا ہے، اس میں نگراں صاحب کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ ہمیں نگراں صاحب آئیں گے اور پھر ہمیں متوجہ کریں گے تب ہم جا کر نماز پڑھیں گے ورنہ کوئی بات نہیں، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے، پورے شوق کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بچے ایسا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے علم کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس محنت کے ساتھ، اس یکسوئی کے ساتھ جس نے بھی پڑھا اللہ نے اس کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ بس ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، قرآن مجید سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اب ہمیں اس میں پر پوری محنت کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ محنت کرنا ہے، کسی اور دوسری چیز کی طرف نہیں جھانکنا ہے۔ آپ یہ طے کر لیں، گھر بھی جائیں تو کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ کوئی چیز بھی گھر میں آ جائے، یہ نہیں کہ نہیں اب ہم نہیں جائیں گے اور اب تو ابھی یہیں رکیں گے، مدرسہ جانے میں تاخیر نہیں۔ ہم نے جب قرآن کی طرف دیکھ لیا ہے تو ہمیں کسی چیز کی طرف نہیں جھانکنا ہے۔ جو بچے ایسا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے فیصلہ فرما دیتے ہیں، اساتذہ کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ میں ایک قصہ سنا کر مختصر بات کر دیتا ہوں آپ سے۔ حضرت امام مالک، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تم لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے ایک امام، مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں اور شاگرد ان کے سب بیٹھے ہوئے تھے۔ مدینہ میں ہاتھی آ گئے۔ جب ہاتھی آیا تو بچوں نے ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا تو ٹھیک ہے، انہوں نے بھی تھوڑا درس روک لیا کہ اب یہ بچے ہیں، اب یہ ہاتھی مدینہ میں کبھی آتا نہیں ہے، وہاں ہاتھی ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں تو اونٹ ہوتے ہیں زیادہ۔ دیکھنے چلے گئے تو ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کیا، چلے گئے 1 2 3 4 5 سب بچے چلے گئے۔ ایک بچہ وہیں بیٹھا رہا اور وہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں گیا۔ حضرت امام مالک نے اس سے کہا، اس بچے سے، کہ بیٹے سب لوگ ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے اور تم ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں گئے۔ اس بچے نے اپنی معصوم زبان سے اپنے استاد محترم سے یوں کہا،
حضرت میں اپنے وطن سے اتنی دور سے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو یہاں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو دیکھنے اور آپ کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ استاد محترم کو اس بچے کی یاد بہت پسند آئی، ان کو انہوں نے دعا دی، اور پھر وہ حضرت امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد بنے۔ ہاں، تم انشاءاللہ بڑے ہو جاؤ گے، سنو گے، موطا شریف ہے وہ کتاب انہی سے رواج پائی، یحییٰ بن یحییٰ اللیثی۔ اللہ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی، ایک بچے نے اخلاص کے ساتھ اپنے استاد کا احترام کیا، علم کا احترام کیا، وہ ادھر ادھر نہیں جھانکا، یکسوئی کے ساتھ پڑھتا رہا، اللہ نے اس کو اتنی بلندی عطا فرمائی۔ آپ یکسوئی کے ساتھ ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں جھانکنے کی ضرورت نہیں، بس علم کے ساتھ لگے رہو، اپنے استاد کا احترام کرو، کتابوں کا احترام، اپنے استاد کا احترام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا تم نے نام سنا ہے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، اور انہوں نے ایک موقع سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش ہو کر دعا دی۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے وقت میں وہ داہنی جانب جب کھڑے ہوئے، بائیں جانب کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داہنی جانب کیا، وہ واپس بائیں جانب چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو داہنی جانب کھڑا کیا، وہ چلے گئے۔ باقی مسئلہ ہے نماز کا فقہ کا، وہ ابھی تم لوگوں کی سطح کی بات مجھے نہیں کرنا ہے، مجھے یہ بتانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ نماز میں تم ایسا کیوں کر رہے تھے، میں ادھر کھڑا کرتا تھا اور تم ادھر آ جاتے تھے؟ تو آپ نے معصومانہ زبان میں کہا داہنی جانب کھڑا ہونا، نبی کے داہنی جانب کھڑا ہونا یہ تو بڑے گستاخی کی بات ہوگی، اس لیے میں آپ کے ادب میں ایسا کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یادہ بہت پسند آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی، یہ اللہ اس کو علم سے نواز دے، قرآن کا علم اس کو اللہ کو عطا فرما دے، دین کی سمجھ، دین کا فہم اس کو عطا فرما دے۔ اللہ نے اس کی برکت سے ان کو رئیس المفسرین بنا دیا۔ صحابہ میں جن کو قرآن مجید کا بہت علم تھا، ان میں ایک نمایاں نام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ انہوں نے علم کی قدر کی، علم دینے والے کی قدر کی۔ میرے عزیز بچوں، یہاں مدرسے میں تمہیں قرآن مجید کی، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا، اس کی محبت کے ساتھ اس کو پڑھو، اور جو تمہیں پڑھانے والے استاد ہیں ان کی بھی قدر کرو، ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تمہیں خوب ترقی عطا فرمائے گا، علم کا دروازہ کھول دے گا، اور اللہ تمہیں اپنا مقبول بندہ بنائے گا، اور دنیا میں بھی خوب اللہ نوازے گا، اور آخرت میں اپنی رضا خوشنودی کا تمہیں پروانہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں ہمیں خوب محنت کرنا ہے، اور شیطان سے بھرپور بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ شیطان کیسے اچکے گا؟ اور شیطان تمہارے پیچھے ایسے ہی لگا ہوا ہے جیسے کہ کوئی ہیرا رکھا ہو، اور وہ لاکھوں کا نہیں کروڑوں روپے کا ہو، اور چوروں کو پتہ چل جائے کہ یہ کروڑوں کا ہیرا ہے، تو بتائیے چور اسی تاک میں رہتے ہیں کہ کب موقع ملے، کب چانس آئے اور ہم اس ہیرے کو چوری کر لیں۔ بس تم اس ملت کے ہیرے ہو، یہ ساری دنیا کے انسان تمہارے مقابلے میں بہت معمولی ہیں، ان کی حیثیت بہت کم ہے، تمہاری حیثیت دنیا نہیں آسمان والوں کی نگاہ میں تمہاری حیثیت ہیرے سے بڑھ کر ہے۔ تم ہیرے ہو، ہاں تم موتی ہو، تم ایسے موتی ہو کہ تمہاری قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ پوری دنیا ایک طرف اور تم میں سے بندہ ایک طرف، پوری دنیا تمہاری قیمت نہیں بن سکتی۔ تم اتنے قیمتی ہو، تمہیں پوری دنیا مل کر نہیں خرید سکتی، تم میں سے ایک کو نہیں خرید سکتی۔ تمہاری وہ حیثیت ہے، تمہاری اگر کوئی قیمت دے سکتا ہے تو صرف وہ خالق ارض و سماوات اللہ دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے اپنی سچی کتاب میں اس بات کو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری جانوں کا سودا کر لیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، تم اپنی قیمت کو پہچانو، تم بہت قیمتی ہو، اور تمہیں اچکنے کے لیے شیطان چاروں طرف سے لگا ہوا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اور شیطان جو اچکتا ہے وہ کیسے؟ گناہ کروا کر اچکتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنا اور خوب پڑھنے میں دل لگانا، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا، اپنے تعلیم کی، قرآن مجید کی کتابوں کی بھی قدر کرنا، اپنے استادوں کے لیے بھی دعا کرنا، ادارے کی بھی کے لیے دعا کرو کہ اللہ رب العزت نے ان سب کو تمہارے لیے لگا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہر محسن کی، ہر استاد کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے، اور تمہیں خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.